نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. سورہ توبہ آیت نمبر 39. اللہ اگر نہیں تنفروا نون پارا تم نکلو گے. نفرا سے، نفری بھی اسی سے، نفری فوج کہتے ہیں نا، اردو کا ورڈ ہے. کسی خاص مقصد کے لیے نکلنا. یہاں پہ جو تنفروا، خرجا، انفروا، یہ جو لفظ آ رہا ہے نا، آج ہماری تھیم یہی ہے. تنفروا نون پا را، یعذبکم وہ عذاب دے گا تمہیں. عذابہ سے عذاباً عذاب علیما دردناک. ویستبدل بعد لام وہ بدل دے گا، یعنی ایک چیز کو دوسری جگہ پر رکھ دینا. بدلا حول غیر تحرف تحویل تحریر نقل تفسیر، یہ تمام اس کی میننگس میں آتا ہے. قومن کوئی قوم، غیرکم تمہارے علاوہ، ولا اور نہیں، تدرو دوات را را تم ضرر پہنچا سکتے اسے، ضرر تکلیف نقصان، شیئن کچھ بھی. واللہ اللہ تعالی علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کی خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. تمام قدرتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں. اللہ بہترین لوگوں سے دین کے کام لیتا ہے. جنگ تبوک میں سب کے لیے نکلنا فرض تھا. فرمایا اگر نہ نکلے تو تم کو عذاب دیا جائے گا اور بدل دے گا تمہاری جگہ دوسری قوم کو، مطلب تمہاری جگہ اللہ دوسروں کو لے آئے گا. سورہ محمد 38 میں فرمایا اگر تم منہ پھیر گئے، اگر تم نہ نکلے تو بدل دے گا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ تمہارے سوا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوگے. اللہ کو اپرچونٹیز جو ہیں اس کو اویل کریں، لوز نہ ہونے دیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، وہ تمام اللہ رب العالمین کی دی گئی رحمتیں مواقع سب ضائع کر دیتے ہیں. یہ کلاس میں آنا کیا ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، لیکن آپ کیا کر رہی ہیں، بار بار چھٹی، بار بار غائب. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ سے یہ کلاس چلے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہو آپ آؤ گے تو یہ کلاس سے، ورنہ نہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ جنگ تبوک کے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو کہہ رہا ہے اگر تم نہ نکلو گے تو ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے. وہ تم جیسے نہ ہوں گے. کیسے؟ سست، پیچھے رہنے والے، کاہل، اپنی زندگی میں مگن، اپنے کاموں کی مصروفیت، آئی ڈونٹ گیٹ ٹائم کہنے والے لوگ، ایفس اینڈ برڈس کے چکر میں پڑنے والے لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. اتنی مصروفیات، اتنے کام، کھانا بھی بنانا ہے، کپڑے بھی سینا ہے، اور بازار بھی جانا ہوتا ہے، خاندان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. کوئی ایک کام ہو تو بتاؤں بھلا میں کیسے آؤں. تو بس یہی تو بات ہے کہ زندگی کو جانا ہی نہیں کہ اللہ نے یہ زندگی آپ کو دی کس لیے تھی. اللہ نے یہ دنیا میں بھیجنا اور اس کا مقصد کیا تھا، آپ نے یہ جانا ہی نہیں. اور پھر کیا ہوا، یہ زندگی ختم ہو گئی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور تمہاری مصروفیت، تمہاری حویث، تمہارے گھر کے کام کاج، ان تمام نے تمہیں اتنا مصروف رکھا کہ تم قبروں سے جان لیا. تو یاد رکھیں یہاں آنا اللہ کا بڑا فضل ہے. آپ یہاں بیٹھی ہیں نا تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس لائق سمجھا کہ آپ یہاں بیٹھ کر سن رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ لوگوں کو موقع دیتا ہے، لیکن ان موقعوں سے فائدہ ہر کوئی نہیں اٹھاتا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اندر استقامت آئے، آپ کامیاب ہو جائیں، تو ایک راز ہے. وہ کیا؟ اپنے نفس کو مارنا سیکھیں.
کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہے. کیسے؟ پہلا کام آپ ایک کرنا شروع کر دیں. آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں. تہجد کی نماز کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنے نفس کو مار کر اٹھتا ہے. میٹھی میٹھی نیند، بستر، آرام، اور پھر ایسے وقت میں وہ سب چھوڑ دینا اپنے رب کے لیے. اپنے نفس کو جس دن آپ نے مارنا شروع کیا صبح کے ابتدا میں، یعنی آپ ابھی اٹھی ہیں اور آپ نے سب سے پہلے اپنے نفس کو مارا، تو پھر اس نفس کو سارا دن آپ آسانی سے مار سکتی ہیں. آپ اپنے رب کے کام آسانی سے کر سکتی ہیں. کیونکہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. کیوں؟ ان کے ارادے اتنے مضبوط ہوتے ہیں. تو یہاں پر اگر نہیں تم نکلو گے وہ عذاب دے گا تمہیں، عذاب دردناک. سارا مسئلہ ہے نکلنے کا. ہم نکلیں کیسے؟ آج بار بار یہی آیت آئیں گی. ہم کیا کہتے ہیں؟ کیسے نکلیں؟ آن لائن کلاسز ہے نا، گھر میں دیکھ لوں گی، پڑھ لوں گی. ہاں بڑی بڑی عالمہ ہیں، ان کے لیکچرز بھی سن لوں گی. گھر سے نہیں نکل سکتی. لیکن ہاں جب سیل لگتی ہے تو پھر وہ قدم کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ الا تنفروا، اگر نہیں تم نکلے، یعذبکم عذابا علیما. کون سا عذاب؟ یہ وہ منافقین ہیں کہ جنہوں نے نکلنے سے انکار کیا، ہیلے بہانے کیے، تو ان کے لیے تو عذاب ہے. لیکن اگر ہم اس کانٹیکس میں رکھیں جو آج میں اور آپ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں کیا عذاب دوں گا؟ تمہیں ایسے عذاب دوں گا کہ تمہارے لیے ہدایت کے رستے گم کر دوں گا. ایسے عذاب دوں گا کہ تم چاہو گی پڑھنا، تم چاہو گی کلاس جوائن کرنا، لیکن میں ان راستوں میں تمہیں آنے نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ تم نے اس راہ کو کبھی پسند ہی نہ کیا. تم نے اپنی زندگی کو ترجیح دی. بل تؤثرون حیات الدنیا، بلکہ آخرت کا گھر تو تمہارے لیے بہتر تھا. تو یہاں پر ہمیں اللہ رب العالمین بتا رہا ہے منافقین کی باتیں کہ وہ لوگ کیا تھے، کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے سے کتراتے تھے، پیچھے رہ جاتے تھے، سستیاں دکھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا وارننگ دی؟ عذاب کی، کہ ان پر عذاب نازل ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں. ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا. غزوہ تبوک آخری غزوہ تھا. اس میں ایک بڑا ٹیسٹ لیا گیا، اور بڑا ٹیسٹ کیا تھا کہ دیکھا گیا کہ لوگوں کا اصل مشن جس کو سمجھایا جا رہا ہے ابتدا سے، ان لوگوں نے اس کو جانا بھی یا نہیں. اور مجھ تک یہ پیغام آج تک اس لیے رکھا گیا کہ ہم بھی اپنے مشن کو سمجھ لیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ایک شخص آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، گھوڑے چھوڑ دیے گئے ہیں اور اسلحہ رکھ دیا، اور لوگوں نے گمان کیا کہ اب لڑائی یعنی کہ جہاد ختم ہو چکا ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جہاد ختم ہونے کا گمان کر رہے ہیں، بس جہاد تو ابھی شروع ہوا ہے، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ جہاد کرے گا. ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. تو کیا خیال ہے مجھے اور آپ کو اس گروہ میں شامل ہونا ہے کہ ہم قیامت تلک لڑنے والے لوگوں میں، دین حق کو بلند کرنے والے لوگوں میں، دین کے کام کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں؟ تو ہمیں استقامت لانی پڑے گی. استقامت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر نہیں تم نکلے تو وہ عذاب دے گا تمہیں، عذاب ایسا جو دردناک ہوگا. اور یاد رکھنا کہ تم پر تو ہم نے عذاب مسلط کر دیا، لیکن ہم تمہاری جگہ تم سے اچھے لوگوں کو لے آئیں گے، اور وہ بدل دے گا کوئی قوم تمہارے علاوہ، اور نہیں تم ضرر پہنچا سکتے اسے کچھ بھی. یعنی کہ تمہارے جانے سے اس جنگ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اسی طرح دین کا کوئی بھی کام چل رہا ہے، آپ کے پیچھے رہ جانے سے اس کام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں سے وہ کام لے لے گا. تو لیسن کیا ہے؟ جہاد سے محبت اور اس کا شوق رکھنا ہے. جس دور میں جس جہاد کی اہمیت ہے اس کو ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں استعمال کر لے اور ہمیں تبدیل نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھنا ہے. آیت نمبر 40 اللہ، اگر نہیں تنصروہ، تم مدد کرو گے اس کی. نصر ایسے اذا جاء نصر اللہ، ہم نے پڑھا پیچھے
تیسرے سپارے میں یہ وہی لفظ ہے، فقط تو تحقیق، نصرہ مدد کی اس کی، قد جو ہے ہمیشہ فعل کے ساتھ آتا ہے، اس میں اسم کے ساتھ، اللہ اللہ نے اس جب اخرجہ نکالا اسے خرجہ سے، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، اب دیکھیں آپ نے نوٹ کیا دوبارہ خرجہ آ گیا، اور یہاں پہ کون نکل رہا ہے؟ اللہ کے نبی اور ابو بکر. اخرجہ نکالا اسے الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفر کیا کسی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. ثانیہ وہ دوسرا تھا، کس کی طرف اشارہ ہے؟ ابو بکر، لکھ لیجیے گا. اثنین دو میں، اذ ہما جب وہ دونوں، فی الغاری غار میں تھے. غار کس سے ہے؟ غین واو را، غور، غور بھی اسی سے، غور و فکر کرتے ہیں نا، تو غور و فکر جو ہے گہرائی میں جا کے کیا جاتا ہے، اور غار کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی گہرائی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کون سے غار کی طرف اشارہ ہے؟ سوچ، ہاں. اس جب یقول وہ کہہ رہا تھا، لصاحبہ صاحبہ ہم اپنے ساتھی سے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ صاحبہ، صاحب. لا تحزن نہ تو غم کر، نہ تم غم کرو، حزن سے حزنون بے قراری اور غمزدہ ہونا، اور عام الحزن کا جو سال قرار دیا گیا وہی حزن کی بات ہے. ان اللہ بے شک اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فانزل تو اتاری اللہ نے سکینتہ، سکینت یہ ہے اللہ کا گفٹ. آپ جب استقامت کے ساتھ ڈٹی رہیں گی نا تو اللہ کیسے آپ کے اندر سکینت نازل کرے گا، کیسے آپ کے کام سنبھالے گا، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی راہیں آسان کرے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گی. اللہ تعالیٰ صرف آپ کا جذبہ دیکھتا ہے، آپ کے قدم دیکھتا ہے کہ اس کے قدم میری راہ پر اٹھتے ہیں یا نہیں. علیہ اس پر، وَأَيَّدَهُ اور اس نے تائید کی اس کی، بِجُنُودٍ اپنے لشکروں سے. یہ کون سے لشکر کی طرف اشارہ ہے؟ دو لشکر کے نام لکھ لیجئے، ایک فرشتے، دوسرے مکڑیوں کا جالا. اللہ تعالیٰ نے ان دو لشکروں سے مدد کی. لم نہیں، تروہا تم نے دیکھا انہیں، وجعل اور کر دیا کلمہ بات کو، الذین ان کی جنہوں نے کفر کیا، سفلا سین فالام پس، سفل اسفل سافلین، وکلمات اور بات اللہ اللہ کی، ہیا وہی، علیا بلند ہے، عین لام واؤس کا روٹ ہے، واللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم بہت زبردست خوب حکمت والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس آئے اور آ کر کہا ہجرت پہ جانا ہے. یہ وہ ابو بکر تھے کہ ان کا یہ سننا تھا کہ ان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. یہ وہ ابو بکر تھے کہ انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کیا میں اس لائق ہو سکتا ہوں، اللہ کے نبی آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. انہوں نے ایک بار بھی اپنی فیملی کے بارے میں نہیں سوچا. میرے بچے، آج تو ہمارے لیے سب سے پہلے میرے بچے، میرا شوہر، میرا گھر، میرا کھانا پکانا میری ذمہ داریاں. دین گیا کہاں پتہ نہیں. اللہ کی رحمت ہے نا مجھے جنت مل جائے گی، ہم تو بس یہ سوچ کے بیٹھے ہیں. اور آپ جانتی ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ابو بکر خاموشی سے چپکے دھیرے دھیرے تیاریاں کر رہے تھے. اللہ اکبر. یعنی انہیں امید تھی، ان کے اندر یہ جذبہ تھا، ان کے اندر یہ خیال تھا کہ مجھے جانا ہے، مجھے بھی ہجرت کرنی ہے، بس حکم دیکھو کب ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھپ جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ چپکے تیاری کی. عشرہ مبشرہ یاد آ گیا؟ عشرہ مبشرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اے ابو بکر، میں نے سب کا احسان کا بدلہ چکا دیا لیکن تمہارا نہیں چکا پایا. تمہارا احسان کا بدلہ تو اللہ رب العالمین کا قیامت کے دن ہی چکائے گا. سبحان اللہ، کیا مقام ہے حضرت ابو بکر کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمر کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہیں. آسمان کے ستاروں کو گنا جا سکتا ہے لیکن عمر کی نیکیوں کو گنا نہیں جا سکتا.
ام عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے بابا کا کیا مقام ہے؟ وہ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ، آپ کے بیسٹ فرینڈ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ عائشہ تم ابو بکر کی بات کرتی ہو؟ تم ابو بکر کا مقام جاننا چاہتی ہو؟ حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ابو بکر کا ایک دن جو غار سور میں میرے ساتھ گزارا اس کو رکھا جائے تو واللہ ابو بکر کا پلڑا بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ابو بکر کا۔ حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے حضرت ابو بکر سے، ابو بکر آپ میری ساری نیکیاں لے لیں، جو آپ کو چاہیے آپ لے لیں، ایک دن مجھے غار سور کا دے دیں، یعنی 3 دن نہیں مانگے، ایک دن دے دیں۔ کیا فضیلت ہوگی حضرت ابو بکر کی، کیا مقام ہوگا ابو بکر کا۔ اللہ اکبر۔ کیا میرا اور آپ کا یہ جذبہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی ایسے بن سکیں؟ کیا ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ ہو؟ دنیا ایک طرف، میرے رب کی پکار ایک طرف، مجھے چپکے پورے ہفتے تیاری کرنی کہ مجھے ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کو جانا ہے، یہی تو میرے رب کی ملاقات ہے، یہی تو وہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں میں جاتی ہوں۔ پورا ہفتہ میرا دنیا کے لیے، یہ 2 دن تو میرے آخرت کے ہیں، وہ جگہ کہ جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، دائمی زندگی ہے میری۔ میں اس دن کے لیے جو تیاری ان 2 دنوں میں کرتی ہوں، میں وہ نہیں چھوڑ سکتی، میں اس دن چھٹی نہیں کر سکتی۔ ابو بکر کا تو یہ مقام تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے دوست کہ جنہوں نے اسلام بھی سب سے پہلے قبول کیا، ایسے دوست کہ ہر بار جب بات کرتے تو وہ بات کیا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے۔ ابو جہل نے جس وقت کہ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور لوگوں کو بتایا کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو ابو بکر کے لیے ابو جہل کو موقع مل گیا۔ ابو بکر گئے ہوئے تھے کسی کام سے مکے سے باہر، اور جب وہ آئے تو فوراً ابو جہل فوراً کہاں پہنچا؟ ابو بکر کے پاس، اور کیا کہا؟ تمہیں پتہ ہے اگر کوئی شخص ایسا کہے کہ ایک ہی رات میں آسمانوں کی سیر کر کر آ گیا ہوں تو بھلا یہ یقین کرنے والی بات ہوگی؟ تو ابو بکر نے کیا کہا؟ نہیں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اب فوراً اس کو موقع مل گیا، آج تو ابو بکر کو میں بہکا ہی دوں گا۔ کہا تمہیں پتہ ہے یہ بات کون کہتا ہے؟ تو کیا کہا ابو بکر نے؟ کون کہتا ہے؟ کہا یہ محمد آپ کے دوست، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں سب کو۔ اس وقت کیا کہا انہوں نے؟ اچھا میں کچھ کراتا ہوں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو اللہ ایک بات سچ ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ ہجرت کا وقت ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کے جا کے پیغام کیا کہ ہمیں ہجرت کرنی ہے، تو ابو بکر فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پیچھے کیا چھوڑا تھا انہوں نے؟ چھوڑا تھا کچھ بھی نہیں چھوڑا، جو تھا وہ بھی لے گئے تھے، یعنی کہ کچھ سونا تھا، کچھ سامان تھا اپنے گھر سے وہ بھی لے گئے تھے کہ راستے میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہم کیا سوچیں گے؟ سب سے پہلے سیٹنگ کرنا ہے، بچے کیا کھائیں گے، بچوں کے لیے کیا کیا کرنا ہے، بیوی کے لیے کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ نابینا تھے، تو ان کو جب پتا چلا کہ ابو بکر جا چکے ہیں تو وہ بہت غصہ ہوئے۔ اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کیا کہا بیٹی سے، بیٹا کچھ تمہارا باپ چھوڑ کے بھی گیا ہے یا نہیں، یہ نکل گیا سب کچھ لے کر؟ تو بیٹی نے ایک تھیلی میں ایک کپڑے میں جو ہے کچھ پتھر رکھے تھے چھوٹے چھوٹے، اور کہا کہ ابا جان سونا ہے، دیکھیں ابا جان یہ چھوڑ کے گئے، اور ان کے ہاتھوں میں وہ پکڑایا۔ یہ تھا جذبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے بستر پہ کس کو سلاتے رہتے؟ حضرت علی کو، اور کیا کہا تھا؟ امانتیں سب کو دے کر آنا۔ اور جب اللہ کے نبی جب باہر نکلے تو مٹھی میں مٹی لے کر اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکلے، اور جب وہ مٹھی کی بجری جو ہے مٹی جو ڈالی تو ان سب کی آنکھیں چندی آ گئی تھی اور اللہ کے نبی بخیریت وہاں سے نکل گئے تھے۔ اب وہاں پہ جو یہ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی تو سو رہے ہیں اندر، اور جب پتا چلا کہ یہ تو حضرت علی سو رہے تو بڑا غصہ آیا اور کہا کہ بتا کہاں گئے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کیا سوچا اس وقت؟ آپ یہ دیکھیں کہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے سب سے پہلے کہاں کا رستہ ڈھونڈا ہوگا کہ یہ جو ہے محمد سے کو کہاں دیکھا جائے، تو وہ کہاں گئے تھے؟ ڈائریکٹ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر گئے
اور وہاں جا کے جو ہے نا انہوں نے کہا، دروازے پہ دستک دی اور پوچھا کہ بتاؤ جو ہے کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت ان کی بیٹی کیا نام تھا ان کا؟ اسما. تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں میں نہیں بتاؤں گی. تو کیا کہا کہ بتاؤ ورنہ دیکھو تمہارے ساتھ ہم جو ہے بہت برا کریں گے. تو کہا آپ ہماری جان لینا چاہتے ہو تو جان لے لو لیکن ہم نام نہیں بتائیں گے. کیا جذبہ تھا ان کا نا. تو بتاتے کہ بہت زور سے تھپڑ بھی مارا ابو جہل نے لیکن حضرت اسما نے نہیں بتایا. تو انہوں نے اس وقت دیکھا ابو جہل نے کیا کہا تھا. وہ بھی جانتے تھے کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی معاملہ ہو چکا تھا کہ صرف حضرت سمیہ کے جسم میں 2 ٹکڑے اسی ابو جہل نے کیے تھے. وہ جان چکا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں بڑے اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں. مارنے والی کے جسم کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے وہ باز نہ آئی. اس کے سامنے اس کے بیٹے کے سامنے اس کے شوہر کے سامنے اس کا ریپ کیا گیا وہ باز نہ آئی. تو اس وقت کیا کہا یہ باز نہیں آئے گی اس کو ہم جان سے بھی مار دیں گے یہ نہیں بتائے گی اور ہم ڈھونڈنے کے لیے نہیں کرتے ہیں. یعنی ایسا ایمان تھا ان لوگوں کا. دیکھیں آپ کہ اب وہ غار سور میں چلے گئے اور پھر وہاں سے یہ کس طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی. اور وہاں پہ جب جا رہے تھے غار کے اندر تو وہ غار کی جو جگہ تھی اندر داخل ہونے کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے کے بل لیٹ کے اندر گئے تھے. یعنی کہ اتنی چھوٹی جگہ تھی. اور کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ رکے میں جاتا ہوں اندر. اللہ کے نبی اندر وہ حضرت ابوبکر اندر گئے جا کے سارا صاف کیا جو سوراخ تھے ان کو کپڑے سے بھرا. ایک سوراخ رہ گیا تھا. تو پھر جب اللہ کے نبی کو اندر لے کر آئے اپنی گود پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور پھر اپنے پیر سے جو ہے دوسرے سوراخ کو بند کیا. کیا جذبہ تھا. کیا ان کا جو ہے آپ نے دیکھیں ایمان تھا کہ ایک تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے اور پھر اتنی زیادہ محبت اتنا احترام کہ وہ سانپ نے کاٹ لیا آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. سارا واقعہ الحمدللہ آپ سب جانتی ہیں. اور وہ آنسو کے قطرے جو ہے اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر گرے. یعنی یہ سارا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر بار ایسا لگتا ہے کہ واقعی ایمان تازہ ہو رہا ہے. ہمارا جو ایمان اتنا زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے ہمارے اندر کوئی جذبات نہیں رہے. ان باتوں کو پڑھ کے ہم پھر سے زندہ ہوتے ہیں. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اس دین کے لیے کچھ کریں. آج سے میں کچھ کروں گی. میں بھی کچھ اپنا ایسا کارنامہ اپنا کوئی ایسا اللہ رب العالمین کے سامنے ایمان پیش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی کہہ اٹھے رضی اللہ عنہ رضی اللہ. دل چاہتا ہے نا. تو بس ابو بکر دیکھیں ان کے واقعات ہمیں یہی سکھا رہے ہیں یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے جذبات ایسے ہی رکھنے ہیں. یہ وہ ابو بکر ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار کہا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ. ابو بکر جنت میں ہے. ابو بکر کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. ابو بکر اب کوئی عمل نہ بھی کرے پر جنت واجب ہو چکی ہے. کیا مقام ہے ابو بکر کا. پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ ابو بکر کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے فکر کا یہ عالم ہے غم کا یہ عالم ہے. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بڑا غم ہوتا ہے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ سے مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی دعا ایسی سکھا دے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. اتنے سرٹیفکیٹ اگر ہمیں مل جائے نا کہ بھئی میں نے سورہ توبہ بھی کر لی سورہ انفال بھی کر لی اور سورہ بقرہ بھی کر لی سورہ آل عمران بھی کر لی اب تو میں جاؤں گی جنت میں. میرے کو یہ غلط فہمی ہو ہی جائے گی. انہیں تو جنت کے سرٹیفکیٹ مل رہے تھے وہ پھر بھی کیا ڈر رہے تھے اپنے رب سے. پھر بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کوئی دعا بتا دیں اللہ سے نبی مجھے کوئی دعا بتا دیں. اتنا ڈر. کیا تھا یہ تقویٰ. یہ ایمان کو پیدا کرتا ہے. یہ تقویٰ جس کے اندر ہوتا ہے نا در حقیقت وہی ایمان والا ہوتا ہے. اللہ سے ڈریں یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے. اللہ کا ڈر اپنے دل میں اتنا رکھیں. تو یہاں پہ دیکھیں غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. 40 پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. ٹاپک ہے غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو یہ مت سوچو کہ کام رک جائے گا اور دین مکمل نہیں ہوگا. اللہ اپنے کام لینا جانتا ہے. اللہ کو ڈھیلے اور سست لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو وہ لوگ چاہیے جو سمعنا و اطعنا کی بنیاد پر ہر بات سنتے ہیں ہر بات پر عمل کرتے ہیں. اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف اور واقعہ ہجرت کی طرف. جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر ہجرت کے لیے نکلے اور غار ثور میں پناہ لی اللہ نے ان کی مدد اس وقت کی تھی جب وہ صرف 2 تھے.
اس وقت بھی اللہ نے ان کو بچا لیا تھا۔ اب یہ بات یہاں پر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم لوگ کون سی جو ہے جنگ کے بارے میں پڑھے، غزوے کے بارے میں پڑھے جی۔ وہاں پہ آپ یہ دیکھیں ان لوگوں کا کیا معاملہ تھا۔ 80 منافقین تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے ہیلے بہانے کیے کہ ہم نہیں جا سکتے، اتنا دور کا سفر، سواریاں بھی نہیں ہیں، اتنی پریشانیاں، اتنا جو ہے 700 میل دور جانا کوئی آسان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نہ کرو مدد۔ ہم نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی جب میرا نبی اور اس کا ایک ساتھی یہ دونوں تنہا تھے۔ ہم نے جب ان دو کی مدد کی تھی تو پھر ابھی تو بہت بڑا لشکر ہے ان کے ساتھ، اب بھی ان کا رب ان کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرے گا۔ اور اگر تم یہاں جنگ میں نہیں نکلو گے تو جو بھی نکلے گا اللہ اس سے ہی فتح دے دے گا، جیسے اس وقت اس دن ان دو کی مدد کی تھی اللہ اب بھی کرے گا۔ غار سے مراد کون سا غار ہے؟ جبل سور۔ جبل سور کی طرف اشارہ ہے جو مکہ سے 3 میل دور ہے۔ غار کا منہ اتنا تنگ تھا کہ ایک وقت میں ایک آدمی سینے کے بل اندر داخل ہو سکتا تھا۔ 1299 ہجری میں اس کو کشادہ کیا گیا۔ اب اس غار میں آرام سے جایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی آپ جائیں غار سور دیکھیں تو بولیں لو یہ تو بتا رہی تھی اتنا چھوٹا سا اس کا اندر داخل ہونے کی جگہ، یہاں تو بہت بڑی ہو گئی جگہ۔ تو 1299 میں اس کو بنایا گیا اور اس کی جگہ کشادہ کیا گیا، آرام سے جایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے یعنی ابو بکر سے، پیارے نبی کے بچپن کے دوست تھے، نبوت سے پہلے، ٹھیک ہے، بچپن کے دوست تھے، مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، معراج کے موقع پر سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی، آپ کے مشن کے سب سے زیادہ ذمہ دار ساتھی تھے، آپ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ آپ پر سکینت اس قدر تھی کہ ابو بکر کو کہا کہ فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انہیں بتایا کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر کے اندر بھی اللہ نے سکینت اتار دی۔ یعنی جب اللہ کے راستے میں نکلا کرے نا، کلاس کے لیے نکلا کرے، بہت سارے کام ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، کیونکہ ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس دن کلاس ہوتی ہے نا اس دن بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس دن کام ایک کے بعد ایک آ رہے ہوتے ہیں، کبھی تو مہمان بھی آ جاتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، دیکھو یہ جاتی ہے نہیں جاتی ہے، وہی بات ہے نا کہ اللہ آزمائش میں اپنے بندوں کو ڈالتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بار بار ایک بات بتائی ہے کہ عام طور پر جب آپ کلاس میں آتی نا آئیڈیل سچویشن میں، اس پہ اتنا اجر نہیں ہے، اجر تو جب ہے جب آزمائش کے ساتھ آپ آتی ہیں، جب مشکل ہوتی ہے، آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، آپ کو بخار بھی ہو رہا ہے اور آپ کے کام بھی سارے پھیلے ہوئے، اس وقت آپ پر اللہ رب العالمین نے آزمائش ڈالی ہے اور اللہ اب آپ کو ڈبل اجر دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب آپ کو آزما رہا ہے، اور یہ تو دیکھیں یقین کیجیے ہماری اور آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، دیکھیے آزمائشوں کے پہاڑ تو ان لوگوں پر ٹوٹے تھے، کیسی کیسی آزمائشیں تھیں کہ پورا خاندان چھوڑنا ہے، قبیلہ چھوڑنا ہے، ہجرت کی انہوں نے۔ آج ہم اپنے گھروں سے ہجرت کر کے نہیں آ سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ تو مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ وہ معاملات نہیں کرے گا جو آج ہو رہے ہیں؟ آج مسلمان جس طرح سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے عملوں کی سزا ہے۔ تو یہاں پر سکینت کی بات ہو گئی۔ اما عائشہ یہ والی جو ہے اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں کہ اما عائشہ نے کہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کے نبی کو دیکھا تو وہ اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھتا ہے، کیونکہ ہم نے اس پوری واقعے میں ان کی یہ والی بات بھی آپ کو ذرا سی شیئر کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی اپنے لشکر سے، یعنی فرشتے یا مکڑی جس نے جالا بنایا، یا حضرت اسما وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لایا کرتی تھی چھپتی چھپاتی، یا بکری جو دودھ پلا کے چلی جایا کرتی تھی۔ تو اللہ نے اپنی ان کو جنہوں نے مدد کی ان کو اپنا لشکر کہا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں۔ تو کیا بات ہے، اصل میں یہ سب اللہ کی پلاننگ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کی پلاننگ جنہوں نے دار الندوہ میں کی تھی اس کو ناکام بنانا تھا۔ وہ کیا پلاننگ تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی پلاننگ۔
اس کو ناکام بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے نبی کو بحفاظت وہاں سے نکالا اور مدینے پہنچایا. اور بھی جس وقت مدینے جا رہے تھے، مدینے میں داخل ہو رہے تھے، تو مدینے میں لوگ کس طرح سے ان کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. بچیاں، عورتیں، مرد، بوڑھے، اور سب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر بہت زیادہ خوش تھے. تو ان کا احترام کرنے کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں پر کھڑے ہو گئے تھے. چلیں آیت نمبر 41. انفرو، نون پارا، نکلو، خفافاً، خفافا، ہلکے، وثقالاً، اور بوجھل، کام ہو یا نہ ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، مہمان آئے یا نہیں آئے، کچھ بھی مسئلہ ہے، ہلکے یا بھاری، نکلنا ضرور ہے. وجاہدو، اور جہاد کرو. جہاد جہد سے، اجتہاد، الجہاد، 3 طرح سے جہاد ہوتا ہے. جیم ہاں دال اس کا روٹ ہے. دشمن سے جہاد، نفس سے جہاد، شیطان سے جہاد. بِأَمْوَالِكُمْ، ساتھ اپنے مالوں کے. مال مائل، اسی سے یعنی کہ مال کی طرف دل بڑا مائل ہوتا ہے. ہر کسی کو مال کی بڑی خواہش ہوتی ہے. وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنے نفسوں کے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. سبل، ایسا راستہ جس میں سہولت سے چلا جائے. ذالکم، یہ بات ہے، خیر، بہتر ہے. خیر کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ شر. اور خیر کیا ہوتی ہے؟ جس میں سلامتی ہو، سکون ہو، کامیابی ہو، اور پھر جنت ہو. لکم، تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہاں پھر رہے ہو، کام میں آپ کو تھکا رہے ہو، کیسے کیسے کام کر رہے ہو. تمہیں پتہ نہیں تم دنیا میں کیوں آئی تھی؟ چند دنوں کے لیے آئی تھی. تم سمجھ رہی ہو بس یہاں کی مصروفیات، یہاں کے کام، بس یہی تمہاری زندگی ہے، تمہارا گھر، تمہارے بچے. نہیں، تمہیں اصل زندگی کے لیے کام کرنا تھا یہاں پر آ کے. بھول گئی اپنا مقصد؟ الستو بربکم، بھول گئی وہ عہد، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب سے پہلے آج انسان نے یہی بلایا کہ میرا رب کون ہے میں نہیں جانتی، میں یہ جانتی ہوں میرے بچے کون ہیں، میرا شوہر کون ہے، میرا گھر کہاں ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں. رب کون ہے میں نہیں جانتی. الستو بربکم. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نکلو، نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ رب میں اپنی جان و مال سے جہاد کرو. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہے. بہت اہم آیت ہے یہ بھی. 41، آیت نمبر 41، جان اور مال سے جہاد. اللہ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بھاری. کئی مطلب ہے اس کے. بلکہ خفیف یعنی ہلکے، اسلحے کے بغیر بھی، یعنی آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، شدید گرمی ہے، مشکلات ہیں، نکلنا ہوگا آپ کو، تب بھی نکلو. ثقل، اسلحے کا بوجھ لے کر بھی نکلو. دوسرا معنی سست اور چست، دونوں حالتوں میں نکلو. سستی ہو رہی ہے نا، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، بہت سردی تھی، بستر میں تو اتنا مزہ آ رہا تھا، آج کلاس ہے، آج نہیں جا رہی، آج چھٹی کر لیتی ہوں. نہیں، سست ہو رہا ہے جسم، پھر بھی کھڑی ہو جاؤ، آنا پڑے گا، کلاس لینا پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ دین، جہاد دین زندگی کا حصہ ہے. یہاں پر جہاد کی بات ہو رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ طالب علم بھی ایک مجاہد ہوتا ہے. طالب علم بھی جہاد کر رہا ہے. اگر اس دوران اسے موت آ جائے تو شہادت کی موت ہے. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے نا کہ اگر ہمیں موت آ جائے تو ہمیں شہادت کی موت ملے گی. اور کتنی بد نصیبی ہے گھر میں رہتے ہوئے ایسی موت کو حاصل کرنا کہ جس میں شہادت کا کوئی نام ہی نہیں. تو کیوں نہ ہم بھی شہادت حاصل کریں. اور ہمارے لیے تو اتنی آسان شہادت ہے، اچھی جگہ پر اچھے سکون سے بیٹھ کر ہم پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سست ہو تو بھی نکلنا پڑے گا، چست ہو تو بھی نکلنا پڑے گا، یعنی ایکٹیو ہو پھر بھی نکلنا پڑے گا. جوان ہو، بوڑھے ہو، سواریاں ہیں یا پیدل ہو، مصروف ہو یا فارغ ہو، فصلیں کاٹنی ہیں یا نہیں کاٹنی، بزنس بہت بڑا ہے، کاروبار پھیلا ہوا ہے، کچھ بھی ہو نکلنا پڑے گا. خوشی ہو، غم ہو، ہر حال میں نکلنا ہے. خود بھی نکلو اور اپنے مالوں کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کرو. ٹھیک ہے. جنگ تبوک پر جہاد فرض تھا. جنگ تبوک کی جو جنگ تھی نا، غزوہ تبوک،
اس پر ہر کسی پر جہاد فرض ہو گیا تھا، اس لیے ہر ایک کو ہر حال میں نکلنا لازم قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر میں بھی دکھے گا، فرمایا اب ہر وقت ہر موقع پر سب کو نہیں نکلنا، پھر ضرورت اور سہولت کے مطابق۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ صحابہ مستقل جہاد پر لگ گئے، کچھ علم کی خدمت میں لگ گئے اور کاموں میں تقسیم ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح پھر بھی کہیں ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ سب کا جانا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی کہ کبھی کبھی کہیں کہیں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ سب کو نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ جنگ تبوک پہلی جنگ تھی جو عربوں سے باہر لڑی جا رہی تھی۔ ابھی تک جنگ بدر، جنگ احد، جو ہم نے آپ کو جنگیں بتائیں وہ سب کہاں لڑی گئی تھی؟ عربوں کے بیچ میں لڑی گئی تھی۔ یہ پہلی جنگ تھی جو عربوں سے باہر لڑی جا رہی تھی، جو رومیوں کے مقابلے میں تھی، اور روم اس وقت سپر پاور تھا، جیسے آج امریکہ کہتے ہیں نا سپر پاور۔ تو بتاتے ہیں کہ یہ روم اتنی بڑی طاقت تھا کہ آج کے دور کے امریکہ ایک امریکہ نہیں بلکہ کئی امریکہ بھی جمع ہو جائیں، یعنی کہ امریکہ کا کیا مقام ہے کہ کتنا طاقتور، کتنا اسٹرانگ ہے نا، کتنا اس کے پاس جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے دنیا میں پاور دی ہے۔ تو یہ رومی سپر پاور تھے۔ اب ظاہر ہے ان سے جنگ ہو رہی ہے تو سب کو نکلنا پڑے گا۔ ان کے جنگ کے طریقے بھی بہت خاص تھے، تو اس لیے ٹریننگ بھی بہت خاص دینی تھی۔ اچھا، جنگ تبوک کی ایک اور وجہ لکھیں۔ ایک تو ہم نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ لوگ حنین سے واپسی پر یہ جنگ کا پتہ چلا کہ یہ جو ہے رومی تیاری کر رہے ہیں اٹیک کرنے کی، تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ ہمیں بھی اٹیک کرنا چاہیے، تیاری کرنا چاہیے۔ دو واقعات ہو گئے تھے تو وہ آپ کو لکھنا پڑیں گے تاکہ آپ کو جنگ تبوک کا اصل جو وجہ تھی وہ بھی پتہ چلے۔ صلح حدیبیہ ہم نے پڑھا پیچھے، کب ہوئی تھی؟ 6 ہجری میں۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں آئندہ 10 سال جنگ نہ ہونے کی شرط پر تھی، یعنی یہ شرط اس میں رکھی گئی تھی کہ 10 سال اب جنگ نہیں ہوگی۔ صلح حدیبیہ میں یہ شرط رکھی گئی تھی، تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ 10 سال اب کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو کیا کیا مسلمانوں نے؟ کیا کیا؟ میں اور آپ کیا کرتے؟ رضائی بلینکٹ لیتے اور سو جاتے، چلو جی 10 سال اب کوئی جنگ نہیں ہوگی، آرام کرو، ہے نا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن نوٹ کرنے کی بات ہے، کیا فائدہ اٹھایا؟ 10 سال اب جنگ نہیں ہوگی، اب ہمیں موقع مل گیا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی پاکستان ہے نا ہمارے پاس، یہ ملک الحمدللہ کسی کا ایسا قبضہ نہیں ہے، جیسے آپ فلسطین میں دیکھ رہی ہیں نا کہ کتنی مشکلات ہیں کہ مسجد نہیں جا سکتے، مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو کس طرح سے کیا کیا جا رہا ہے، سب آپ کے سامنے۔ تو اللہ نے ابھی آپ کو دیکھیے موقع دیا ہے کہ الحمدللہ ہم ایسے ملک میں جہاں پہ ہم ابھی کلاس میں آئیں گے نا تو راستے میں کوئی آپ کے ہوائیں نہیں کھینچے گا، کوئی آپ کو قتل نہیں کرے گا، الحمدللہ ہم آزاد ہیں۔ تو اس موقع سے بھی فائدہ مسلمانوں نے اٹھایا۔ کس طرح سے اٹھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور دور تک پیغام پہنچایا۔ اب دیکھیں میری اور آپ کی نا کچھ ذمہ داریاں ہیں جو آپ لوگ لکھ لیں، دلوں میں لکھ لیں۔ دیکھیں یہ دین میرا اور آپ کا ہے، مجھے اور آپ کو بہت کام کرنا ہے اس کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دور تک پیغام پہنچایا۔ ایک تبلیغ کی دستہ شمال میں شام کی سرحد سے ملے ہوئے ایک علاقے کی طرف بھیجا گیا۔ یہاں عیسائی لوگ آباد تھے جو رومی سلطنت کے ماتحت تھے۔ مسلمانوں کا یہ دستہ جو تبلیغ کے لیے گیا تھا، اس میں 15 لوگ تھے اور ان کا امیر لیڈر یعنی کعب بن عمیر الغفاری تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، یعنی پیسفلی انہوں نے اسلام کی دعوت دی کہ دیکھیں اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور آپ لوگ جو یہ شرک بدعت کرتے ہیں، یعنی بہت پیار سے، ایسا نہیں کوئی تلوار کے زور پر یا کوئی فائٹ ہو رہی ہے یا کوئی جھگڑا ہو رہا ہے یا زور تو سے چیخ چیخ کے کچھ کہا جا رہا ہے، نہیں، بہت پیارے انداز میں انہوں نے تبلیغ کی اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ مگر ان لوگوں نے بات نہ مانی اور حملہ کر دیا اور تیر برسائے، 12 لوگ شہید ہوئے۔ صرف کعب بن عمیر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ باقی 2 اس قدر زخمی تھے کہ واپس آنے کی حالت میں بھی نہ تھے۔ یہ کوئی معمولی جرم نہ تھا، یعنی آپ کو پتہ صلح حدیبیہ میں کیا تھا کہ 10 سال تک ایسا کچھ نہیں ہونے والا، لیکن یہاں پہ پہلا جو ہے واقعہ یہ ہو گیا، 12 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ بہت بڑی زیادتی تھی کہ پرامن طور پر لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے اور لوگوں نے ایک نہ سنی اور تیروں کی برسات کر دی۔ اب کیونکہ رومی سلطنت کے تابع تھے
ان کو جواب دینا ضروری تھا، ورنہ ان کے حوصلے کھل جاتے۔ اسی کے ساتھ دوسرا واقعہ اور یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحارث عمیر بن الازدی کو ایک دعوتی خط دے کر حاکم بصرہ کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ موتا کے علاقے میں پہنچے تو ان کی ملاقات شرابیل سے ہوئی۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ حاکم بصرہ کے پاس۔ انہوں نے کہا تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہو؟ کہا ہاں۔ اس کے بعد اس نے اپنے آدمی سے کہا کہ اسے قتل کر دو، اور کہا جاتا ہے یہ حاکم بصرہ کے حکم سے ہوا۔ شرابیل بن عمر عیسائی تھا اور رومی حکومت کا افسر تھا۔ بین الاقوامی روایت کے مطابق سفیر کا قتل جنگ کا پیغام ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دوسرا واقعہ ہو گیا، اور صلح حدیبیہ میں کیا تھا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال 3000 کا لشکر تیار کیا گیا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور 8 ہجری میں موتا کی طرف روانہ کیا۔ شرابیل کو جب خبر ہوئی تو 1,00,000 کا لشکر تیار کیا۔ اس کے ساتھ خود شاہ روم ہرقل نے 1,00,000 فوج لے کر شرابیل کی مدد کے لیے بلقا کے مقام پر پہنچایا۔ 3000 اور 2,00,000 کا تناسب انسانی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس وجہ سے یہ مقابلہ فیصلہ کن نہ ہوا، تاہم مسلمانوں نے اتنی بہادری سے مقابلہ کیا کہ رومیوں پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ کیوں؟ دیکھ رہے نا آپ، 2,00,000 سامنے اور 3,000 مسلمان ہیں، کتنا فرق ہے؟ کوئی چھوٹا موٹا فرق تو نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ مقابلہ کیسا ہو سکتا ہے۔ آج تو یہی ہوا نا فلسطین کے ساتھ، ہم بہت کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، آگے بڑھے، 2,00,000 کے لشکر سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کو بھی آپ رحیق المختوم پہ اسٹڈی کیجیے گا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہماری آیتیں بہت لے گئی ہیں۔ تو یہ بہت زبردست آپ کو جو ہے نا خالد بن ولید کا اس میں کردار بہت زبردست آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ رومیوں پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے یہ کہ یہ لوگ تو ڈرتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر حالات معلوم کر رہے تھے، پھر معلوم ہوا ہرقل ایک لشکر کے ساتھ نکلا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ہرقل نکلا ہے اب لشکر کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر تیار کر کے اس کے لیے آپ نے خوب لوگوں کو ابھارا، موٹیویٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب جنگ ہوتی تو اشارے سے کام لیتے، لیکن یہاں پہ لوگوں کے سامنے کھلے الفاظ میں کہا کہ لوگوں ہمیں جنگ کرنی ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا، اور گھروں سے سب کو نکلنا ہوگا، یعنی کہ مرد، عورت، بچے، عورتیں، سب کو اس جنگ میں شامل ہونا ہے۔ اس وجہ سے لوگ گھبرا رہے تھے کہ بہت دور جانا ہے، اور وہ عربوں کے علاوہ کسی اور سے لڑنے کے عادی بھی نہ تھے۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو جنگ نہ ہوئی اور معاہدہ صلح ہوا۔ یہ جنگ ایک بہت بڑا امتحان تھی، ایک گروپ مارا گیا، دوسرا سفیر قتل ہوا۔ یہ سب کے لیے ایک خوف کی بات تھی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ نے جو ہے جنگ کے لیے جانا ہے، اب سامنے جو 1,00,000 کا لشکر ہے، اللہ کے نبی 3,000 کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے آپ کے سامنے جو 2 واقعے رکھے وہ کیا تھا؟ لوگوں کے اندر ایک ڈر تھا کہ اس طرح سے لوگوں نے جبکہ کچھ بھی نہیں کیا تھا اور 12 لوگوں کو شہید کر دیا، اور کس طرح سے یہ لوگ جو ہے دشمنی کر رہے ہیں، اور اب تو ہم ان سے جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو کچھ ڈر بھی تھا، لیکن کچھ کے اندر، سب کے اندر نہیں۔ یہ بات جو ہے آپ لوگ لازمی لکھا کریں۔ تو یہ جنگ ایک بہت بڑا امتحان تھا، ایک گروپ مارا گیا، دوسرا سفیر قتل ہوا۔ یہ سب کے لیے ایک خوف کی بات تھی۔ 3,000 کا لشکر جو پہنچا تھا وہ بھی فیصلہ کن نتیجے پر نہ پہنچا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارث، عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر بھی شہید ہوئے۔ رب کا پیغام ہر مسلمان کے نام۔ بیماری، کمزوری، کیسے بھی حالات ہوں، آج مجھے اور آپ کو بھی کھڑے ہونا ہے۔ آج جو حالات ہیں، جو مسلمانوں کا حال ہے، کیا لگتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے؟ جی نہیں، اپنے بچوں کو بھی تیار کرنا ہے، اور اس دین کے لیے جو ڈوب رہا ہے، جو ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اس کو بچانا ہے۔ اس کی عزت، اس کا مقام جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس کی پہچان دنیا کو کرانی ہے۔ یہ دنیا جو اس دین پر
کیچڑ اچھال رہی ہے، دین اسلام کو بدنام کر رہی ہے، مجھے اور آپ کو کھڑے ہونا ہے، مجھے اور آپ کو اپنا حصہ ڈالنا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم کہہ سکیں کہ اللہ جی ہم نے بھی کچھ کیا تھا۔ تو یہاں پر یہ کام کیسے ہوگا؟ جب میں اور آپ دین کو سیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔